سجدے سے سر کو نہیں اٹھانا بلکہ سجدے کو لمبا فرما دینا ہے۔ وہ حسین جس نے نماز میں کہیں سنتوں کو بڑھا دیا۔ سارے مل کے اس شعر کو پڑھ لیں۔ وہ حسین جس نے نماز میں کئی سنتوں کو بڑھا دیا، کبھی تیر کھا کے رکوع کیا تو کبھی سر بسجدہ کٹا دیا۔ وہ قدم بڑھا کے رکا نہیں، وہ یزیدیت کو جھکا نہیں، وہ کٹا تو ہے پر بکا نہیں، کیا عظیم در سے وفا دیا۔ وہ الجھ پڑا قاصدان سے، وہ پھرا اپنی زبان سے، اسے یوں لگن تھی قرآن سے کہ بنو کے نیزہ سنا دیا۔ نیزے بھی نوک پہ چڑھ کر پھر بھی حسین پاک نے اپنے قرآن کی تلاوت کو نہیں چھوڑا، بلکہ سر انور یزیدیوں کے نیزوں کی اوپر بلند تھا، پھر بھی میرے امام نے نیزوں کی نوک پہ قرآن کی تلاوت جاری فرما رکھی تھی۔ اس لیے ہم کہتے ہیں خدا کے اس جہان میں حسین سا نہیں، آواز کم نہیں ہونی چاہیے، آپ سب کی آواز اسی طرح آنی چاہیے۔ خدا کے اس جہان میں حسین سا اونچی آواز کے ساتھ، خدا کے اس جہان میں حسین سا نہیں، زمین و آسمان میں حسین سا کوئی نہیں، خدا کے اس جہان میں حسین سا کیسے کوئی حسین پاک جیسا ہو سکتا ہے؟ ہمارا تو یہ دعویٰ ہے اور الحمدللہ حق دعویٰ ہے، سچا دعویٰ ہے کہ ہمارا ایمان ہے کائنات میں حسین ابن علی جیسا کوئی دوسرا پیدا ہی نہیں ہوا۔ کیوں؟ فرماتے ہیں علماء اس لیے کہ حسین کی ماں جیسی کسی کی ماں نہیں، سبحان اللہ، حسین کی ماں جیسی کسی کی ماں نہیں، حسین کے بابے جیسا کسی کا بابا نہیں، حسین کے بھائی حسن جیسا کسی کا بھائی نہیں ہے، اور حسین کے نانے جیسا تو کسی کا نانا ہی نہیں۔ سبحان اللہ، سارا گھرانہ ملائیں تو کیا بنتا ہے؟ میں نوریوں کے سردار جناب جبرائیل امین کی زبان سے آپ کو حدیث پاک سنانے لگا ہوں۔ اللہ کی نبی کی خدمت اقدس میں جبرائیل امین حاضر ہوئے۔ یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا حضور میں جبرائیل ہوں، نورانی فرشتوں کا سردار ہوں، آپ کے پاس ایک بات عرض کرنے لگا ہوں۔ کیا بات عرض کی؟ آپ کی حدیث پاک سنیں گے، یقین مانیں حسینی مشن کے لوگ یا حسینی ذہن کے لوگ اپنی محبت کو آپ اسلامی پیش کریں گے کہ آپ کے دلوں کے اندر اللہ نے حسین پاک اور آپ کے گھرانے کی محبت کو بسا رکھا ہے۔ میں حدیث پاک پڑھنے لگا ہوں، ذرا اس سے قبل آپ سارے محبت سے ایک مرتبہ کہتے ہیں سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ نورانی فرشتوں کے سردار جبرائیل امین اللہ کے نبی کی خدمت اقدس میں آزوں میں عرض کرنے لگے، یا نبی اللہ کل لبت مشارق الارض و مغاربہ،
اے اللہ کے نبی میں نے زمین کی مشرقیں بھی دیکھی ہیں، میں نے زمین کی مغربوں کو بھی دیکھا ہے، قدم ارا رجلا افضل منك ولم ارى بيتا افضل من بيتك او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ نورانیوں کے سردار جبرائیل امین، سارے نورانی فرشتوں کی سرداری کا تاج آپ کے سر پہ، آپ کہتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی میں نے زمین کی مشرقوں کو بھی دیکھا ہے، میں نے زمین کی مغربوں کی بھی سیر کی ہے، شمال و جنوب کے اندر بھی میں نے دیکھا ہے، میں گھوم پھر کے آیا ہوں، کائنات کی ساری زمین کو میں نے دیکھا ہے۔ اے اللہ کے نبی کو یا میں آسمانوں پہ شب معراج آپ کی قربت کے اندر آسمانوں کی بھی سیر کی تھی، میں سدرہ سے بھی آگے گیا تھا، آپ کی معیت کے اندر سدرہ تک میں گیا تھا، لیکن اے اللہ کے نبی میں جبرائیل کہتا ہوں لم ارى رجلا افضل منك، کہ میں نے زمانے میں آپ سے افضل کسی اور کو نہیں دیکھا ہے، اور آپ کے گھرانے سے افضل میں نے کسی کا گھرانہ نہیں دیکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ کتنے آلہ ہیں نبی جی کے گھرانے۔ یہ شعر آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ کتنے آلہ ہیں محمد کے گھرانے والے، لیکن حضور کا نام بغیر القابات کے ہوں گے، بغیر جس طرح قرآن نے منع فرمایا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، جس طرح تم ایک دوسرے کو نام لے کے پکارتے ہو، حضور کا نام لے کے اس طرح نہ پکارا کرو، حضور کے نام کی جگہ نبی جی کیا کہنا ہے؟ نبی۔ او کتنے آلہ ہیں نبی جی کے گھرانے والے، کتنے آلہ ہیں نبی جی کے گھرانے والے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے سیاقی ہیں کہ میرے نبی پاک کے کسی کام سے بھیجا، فرمایا جاؤ علی کے گھر پہ یہ کام کر کے آ جاؤ، فرماتے ہیں حضرت ابو ذر غفاری گئے، کام کر کے واپس اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہو گئے، لیکن تعجب میں چہرے پہ کچھ پریشانی سی دکھائی دی۔ میرے آقا نے پوچھا او ابو ذر پریشان کس لیے ہو، یہ تمہارے چہرے پہ تعجب کیوں نظر آ رہا ہے؟ تو اللہ کے نبی کی خدمت میں عرض کرنے لگے اے اللہ کے نبی آپ نے مجھے کسی کام سے بھیجا تھا، میں علی پاک کے گھر پہ گیا، کام بھی کر کے آ گیا، لیکن میں نے وہاں پہ عجیب کیفیت ایک منظر دیکھا ہے، وہ منظر کیا تھا؟ اللہ کے نبی میں دیکھتا ہوں کہ اللہ علی پاک کے گھر کے اندر چچی آپ کے گھر کے اندر خود چل رہی ہے، اس کے اندر دانے خود ڈلتے جا رہے ہیں، آٹا پستا ہوا نکلتا جا رہا ہے، نہ کوئی چکی کے قریب چلانے والا، نہ اس کی کوئی دیکھ بھال کرنے والا۔ اللہ کے نبی مجھے یہ منظر بڑا تعجب میں نظر آیا ہے، یہ کیسی حالت ہے کہ کوئی چلانے والا نہیں، بغیر چلانے والے کے ہی سب کچھ چل رہا ہے۔ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا او میرے ابو ذر تجھے پتہ نہیں وہ گھر میری بیٹی فاطمہ کا ہے، تو اللہ نے میری بیٹی کے گھر کے لیے آسمانی فرشتوں کی ڈیوٹی لگا رکھی ہے کہ آسمانی نورانی فرشتے میری بیٹی کے گھر کے کام کاج کرتے رہتے ہیں۔ جس گھرانے کی خدمت اللہ کے نوری فرشتے کریں اس گھرانے کے بارے میں کہو کتنے آلہ ہیں نبی جی کے گھرانے۔ نہیں اس شعر پہ آپ کی آواز پست پڑ گئی ہے، اسی لہجے کے اندر شروع والے ذوق کے اندر پڑھو کتنے آلہ قسمت پہ ناز کرو کہ آپ کی زبانیں
آپ کے یہ لب، آپ کی یہ زندگی کی گھڑیاں کسی یزیدی مشن کے اندر یزیدی فکر میں نہیں گزر رہی، بلکہ اللہ کے گھر میں بیٹھ کر نبی کے گھر والوں کی باتیں ہو رہی ہیں کہ جو گھرانہ کائنات میں سب سے افضل گھرانہ ہے۔ سبحان اللہ۔ بول بھی دو ساتھ، کتنے آلہ ہے نبی کے گھرانے، کتنے آلہ ہے نبی کتنے اعلیٰ ہیں، کتنے افضل اور کتنے بالا ہیں۔ اس کے بارے میں آپ سنیں کہ جن کے بارے میں میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ حضور نے فرمایا ان گھرانے والوں سے، یعنی جن کے بارے میں قرآن کی آیتوں کا نزول ہوا، ان سے کون کون مراد ہے؟ جن 5 تن پاک کو میں نے شروع میں ذکر کیا تھا نا، وہ 5 تن پاک ہیں کہ ایک ہے حسن پاک، دوسرے ہیں حسین پاک، تیسرے ہیں بی بی پاک جو حضور کی پیاری شہزادی ہے، چوتھے ہیں مولا علی پاک، اور 5ویں ہیں خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہی 5 کو ہم کہتے ہیں 5 تن پاک۔ ذرا سارے مل کے بولو، کیا کہتے ہیں ہم؟ 5 تن پاک۔ جو ابھی تک نہیں بولے وہ پیچھے بیٹھے وہ بھی بول، تو ہم انہی کیوں کہتے ہیں 5 تن پاک؟ کیا کہتے ہیں؟ 5 تن پاک۔ 5 تن پاک، یعنی یہ 5 ایسی ہستیاں ہیں جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا، قرآن کی آیتوں کا نزول ہوا ہے، لوگوں ان سے محبت کرنی ہے، ان سے پیار کا رشتہ قائم رکھنا ہے، ان سے محبت کرنی ہے تم نے۔ کیسی عظمت والے وہ لوگ ہیں، میں صرف انہی 5 تن پاک کی بارگاہ میں حاضری لگا کر یقیناً میری گفتگو اختتام تک پہنچ جائے گی، آپ کی محبت مجھے چاہیے ہوگی، میں انہی 5 تن پاک کی بارگاہ کے اندر اپنی اس حاضری کو پیش کرنے لگا ہوں۔ کون 5 تن پاک؟ ان میں سے سب سے پہلے ہم لیتے ہیں سید حسین پاک۔ سبحان اللہ۔ حسین پاک کے نام پہ اور محرم کے مہینے میں اتنے ڈھیلے حسینی مشن کے لوگ ہو نہیں، میں نے حسین پاک کا نام لیا، آپ کے لبوں سے سبحان اللہ کی آواز ہے، حسین پاک سبحان اللہ۔ ہاں، حسینی مشن یہ ہے کہ اپنی نسلوں کے اندر حسن حسین کا تذکرہ کرو کہ اللہ ہماری نسلوں میں حسینی لوگ بھی پیدا فرمائے گا، اور دعا کرو اللہ ہماری نسلوں میں یزید سے اللہ ہماری نسلوں کو محفوظ فرمائے، اور یزیدی مشن سے اللہ ہماری اولادوں کو محفوظ فرمائے۔ تو یہ 5 تن پاک، پہلے ان میں سے ہے حسین پاک۔ کیا نام لیا میں نے؟ حسین پاک۔ کون حسین؟ اور دوسرے ہیں ان کے ساتھ آپ کے بھائی حسن پاک۔ دونوں کی جوڑی ہے بی پاک کی، کیا کمال کی جوڑی ہے۔ میرے پاک نبی علیہ السلام نے دنیا کے اندر ان کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے، ہما ریحانتایا من الدنیا، حضور نے فرمایا یہ دونوں حسن اور حسین دنیا کے اندر میرے 2 جنتی پھول ہیں۔ سبحان اللہ۔ محبت سے بول سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہمارا ریحانتایا من الدنیا، یہ حسن یہ حسین دنیا کے اندر میرے 2 جنتی پھول ہیں۔ اللہ کے نبی اپنی زندگی کے اندر ان دونوں کو چوما بھی کرتے تھے، میرے نبی ان کو سونگا بھی کرتے تھے، سونگا بھی کرتے تھے، حضور ان کو چوما بھی کرتے تھے، کس لیے کہ میرے آقا نے فرمایا، او دنیا والو، یہ میرے 2 دنیا کے اندر جنتی پھول ہیں، مجھے ان سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ آج جاگے زندہ کون حسین ابن علی کے میرے آقا نے فرمایا یہ دونوں ہمارے خانتایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حضور نے فرمایا دنیا کے اندر تو میری یہ 2 جنتی پھول ہیں، لیکن جنت کے اندر جتنے بھی لوگ جائیں گے سارے جنتی وہاں پہ جنت کے اندر موجود ہوں گے، سوالات نبی بھی موجود، ان نبیوں کی امتیں بھی موجود ہوں گی۔ حضور نے فرمایا ان سارے جنتی نوجوانوں کی سرداری کا تاج اللہ نے میرے بیٹے حسن اور حسین کے سر پہ سجایا، اسی لیے تو آج ہم کہتے ہیں کتنے آلہ
दो हस्तियों का जिक्र आपने सुन लिया, हसन पाक, हुसैन पाक। तीसरे इनके अंदर हैं इनके बाबा मौला अली पाक। ठीक ठीक आपकी मोहब्बत है, लेकिन हैदरी रंग में जरा नारा लगना चाहिए, नारा हैदरी। अल्लाह अपने ज़ौक़ को सलामत रखे। अली पाक तीसरे हैं पंजतन पाक के अंदर। ये कौन अली है जिनके बारे में खुदीरे खम के मौका पे सवा लाख सियाबा भी मौजूद है। सियाबा की सबों के अंदर मेरे नबी ने अली पाक का हाथ पकड़ा, फिजा में बुलंद करके इरशाद फरमाया, सियाबा सारे देख लो, सुन भी लो, जो आने वाले हैं उन्हें बता भी दो कि मां को तो मौला फहादा अली जुन मौला, कि क़यामत तक जो भी आने वाले मोमिन होंगे, जिस मोमिन का मैं मोहम्मद मौला होगा, उसका अली भी मौला होगा। इसी तरह हाथों को नीचे नहीं करना, यूं ही हाथों को बुलंद करके भी कह दो, तो कितने जब मेरे हुजूर मक्के से हिजरत फरमा कर मदीना आए, फरमाते हुजूर ने मदीने पहुंच कर मवाक़ात मदीना कायम की। हर हिजरत फरमा के मक्के से आने वाला मुहाजिर सिराबी हुजूर ने फरमाया, फलां अंसार का भाई है, फलां अंसार से फरमा तू मक्के से आने वाले फलां मेरे सिराबी का भाई है। एक दूसरे को हुजूर ने भाई भाई बनाया। अली पाक को हुजूर ने किसी का भाई नहीं बनाया। फरमाते हैं आपकी आंखों से आंसू जारी हो गए, रोने लग गए। मौला अली की आंखों से आंसू जब जारी हुए, मेरे हुजूर ने पूछा, अली क्यों रोए हो, रोने की क्या वजह है? अर्ज़ करने लगे, अल्लाह के नबी आपने सबको एक दूसरे का भाई भाई बना दिया, मुझे किसी का भाई नहीं बनाया। मैं यहाँ पे खड़ा, मुझे आपने किसी का भाई नहीं मुकर्रर फरमाया। सियाबा में से एक दूसरे सबको भाई भाई बना दिया। मेरे आका ने फरमाया, अली घबराओ ना, या अली अंता अखी फिद दुनिया वल आखिरा। ओ अली बाकी तो एक दूसरे के भाई भाई हैं, तू दुनिया में भी मेरा भाई है, क़यामत में भी मेरा भाई होगा। नारे तकबीर, नारे रसालत, पंजतन सवा लाख नारा हैदरी। हाँ तो कितने आला है नबी जी के घराने वाले, कितने आला है नबी जी के अली पाक का जिक्र आया तो समझो मोमिन हो, क्योंकि हुजूर की हदीस पाक मकबूल है। सियाबा फरमाते कुन्ना नारिफुल मुनाफिकीन बिबुग़्ज़िहिम अलिया, और कमा क़ाल सहाबा फरमाते हम अपनी मजलिसों में, हम अपनी महफिलों में बैठे हुए लोगों को अली के जिक्र से बेजाना करते थे कि कौन हमारी मजलिस में मोमिन है, कौन हमारी महफिल में मुनाफिक है। सियाबा फरमाते हम अली का जिक्र शुरू करते, जिसका चेहरा खुशी से खिल उठता हम समझ जाते मोमिन है, और जिसके चेहरे पे 12 बज जाते हम समझ जाते कि अंदर बज़ाहिर से इसने तो कलमा पढ़ रखा है, लेकिन अंदर से ये मोमिन नहीं है, क्योंकि अंदर से जो मोमिन होता है उसे अली का जिक्र मजा देता है। अली पाक के घर की बात हो रही है कि कितने आला है नबी जी के घर
کتنی ہستیوں کا ذکر ہو گیا ہے. جاگ جو مطلب ہے جاگ رہے سبھی. کتنی ہستیوں کا ذکر ہو چکا ہے؟ پینتن پاک میں سے 3 ہستیوں کا ذکر ہو چکا ہے. اب چوتھی ہستی ایسی ہے، اللہ اکبر، یہ بارگاہ ایسی ہے کہ جن کے بارے میں قلندر لاہوری علامہ ڈاکٹر محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، شاعر مشرق اور پاکستان کی پہچان، آپ نے اپنی ایک کتاب کے اندر لکھا ہے، چراغ گولڑا پیر نصیر الدین نصیر شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے اپنی کتاب نام و نسب کے اندر اس بات کو لکھا. آپ فرماتے ہیں کہ ڈاکٹر علامہ اقبال نے فرمایا ہے کہ اگر میرے پاؤں کے اندر شریعت کی زنجیریں نہ ہوتی، یعنی مجھے شریعت کی زنجیروں نے جکڑ رکھا ہے، مگر نہ بی بی پاک کی چوکھٹ کو اقبال سیدہ گاہ بنا کے رکھتا. سبحان اللہ. بڑی بات انہوں نے کہی ہے کہ شریعت مجھے اجازت نہیں دیتی کہ میں اس چوکھٹ کو سجدہ گاہ بناؤں، کیونکہ ہماری شریعت میں کسی کے لیے سجدہ جائز ہے. کوئی پیر ہو، فقیر ہو، ولی ہو، نبی کے لیے بھی سجدہ جائز ہے. سجدہ فقط کس کے لیے ہے؟ خدا کے لیے. صرف کس کے لیے سجدہ جائز ہے؟ اور آج کل ہمارے جو جائز قسم کے پیر اور جائز قسم کے آستانوں پہ اس طرح کے اگر کوئی معمولات ہوتے ہیں تو خدا را اہل سنت سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. ان پڑھ ہیں، جاہل ہیں، جو آپ انہیں کہیں وہ کہہ سکتے ہیں. اہل سنت کی یہ تعلیمات، اس اہل سنت کی یہ تعلیمات کہ کسی کے آگے جا کے سجدہ کرو، کسی کے آگے ماتھا ٹیکو، یہ شریعت اس کی اجازت ہے. علامہ اقبال نے بھی یہی فرمایا ہے، اور اب مجھے شریعت اجازت ہی نہیں دیتی ہے. اگر مجھے شریعت کی یہ زنجیریں میرے پاؤں میں نہ پڑی ہوتی تو اقبال اس بارگاہ کو سجدہ گاہ بناتا. اور قبلہ میرے مرشد الکریم حضور مصلح امت یادگار اسلام گلے گلشن زہرا بطول سیرت حسین صورت حسین پیر سید حسین الدین شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے وعظ و نصیحت کرتے وقت بتایا ہے کہ آپ کے جو استاد محترم تھے، محدث اعظم پاکستان جنہیں کہا جاتا ہے، محدث اعظم پاکستان کوئی انعام تھا. آپ فرماتے ہیں کہ جب آپ کلاس کے اندر اپنے طلباء کو سبق پڑھا رہے ہوتے نا تو شاہ صاحب جب کبھی وہ دیکھتے کہ آگے کتاب کے اندر بی بی پاک کا نام آ رہا ہے، طلباء سے فرماتے ادب کے ساتھ ہو کے بیٹھ جاؤ. پہلے طلباء سے فرماتے سیدھے ہو کے بیٹھ جاؤ. پھر فرماتے ہیں طلباء سے کہتے بالکل ادب کا لحاظ رکھنا ہے، آگے بی بی پاک کا تذکرہ آ رہا ہے. اور فرماتے ہیں جب اس جگہ پہ سبق پہنچتا تو استاد محترم اپنی گردن کو جھکانے لگ جاتے. پہلے القابات لیتے، سیدہ، طیبہ، طاہرہ، زاہدہ، عابدہ، عاتقہ، رفیقہ، انیکہ. فرماتے ہیں القابات گنتے یہاں تک کہ جب بی بی پاک کا نام آتا تو آپ کا سر مبارک بالکل قدموں کے قریب چلا جاتا، پھر جا کے آپ بی بی پاک کا نام لیتے تھے، ادب اتنا کرتے. اور طلباء کو فرمایا کرتے تھے طلباء جب بھی بی بی پاک کا نام آئے تو گردن جھکا لیا کرو. کیوں کہ کل جب حشر کا میدان بپا ہوگا وہاں پہ تکلیف نہیں ہوگی، وہاں پہ خوشی سے بی بی پاک کے نام پہ تمہیں سر جھکانا پڑے. سبحان اللہ. اس ہستی کی بارگاہ میں حاضری لگانے لگوں. میرے حضور نے خود ارشاد فرمایا فاطمہ میرے بدن کا ٹکڑا ہے. سبحان اللہ. اللہ اکبر، بہت بڑی بات ہے. یقین جانیے جو آل محبت کے آل ذوق ہوں انہیں یہ جملہ کتنا لطف دیتا ہوگا. کسی کو کوئی استاد اس کا یا کسی شاگرد کو استاد یا کسی مرید کو اس کا پیر کہہ دے کہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے تو اس کے لیے یقیناً یہ دنیا کی بڑی بات ہوگی. تو قربان جب سارے نبیوں کے سلطان نے ارشاد فرمایا ہے کائنات والوں سن لو، اس دنیا کے اندر ایک ہستی ایسی ہے جو مجھے محمد کے بدن کا بھی ٹکڑا ہے. سبحان اللہ. اس بارگاہ کے اندر میں حاضری لگانے جا رہا ہوں سیدہ پاک جن کو حضور نے فاطمہ قدوۃ منی، فاطمہ میرے بدن کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. حضور نے فرمایا جس نے اس کا دل دکھایا اس نے حقیقت میں میرا دل دکھایا، جس نے میری بیٹی کو تکلیف دی اس نے حقیقت میں مجھ کو تکلیف دی. فرماتے بی بی پاک کی دنیا کے اندر حضور نے بڑی عظمتیں بیان فرمائی. فرمایا لوگوں دنیا کے اندر بھی میری بیٹی کی بڑی عظمتیں، لیکن کل قیامت کے اندر جتنی بھی جنتی عورتیں جائیں گی ان ساری جنتوں عورتوں کی سرداری کا تاج اللہ نے میری بیٹی فاطمہ کے سر پہ سجایا ہوگا. انہیں فرما لوگوں جس گھڑی
حشر کا میدان بپا ہوگا، سارے لوگ اپنی اپنی باری پہ پل سے رات سے گزر کر جنتی جنت کے اندر جائیں گے، جہنمی پل سے گزر نہیں پائیں گے، گھر کر جہنم کے اندر چلے جائیں گے۔ وہ پل سے رات جو تلوار سے زیادہ تیز، بال سے زیادہ باریک، اس پل کے اوپر سے سب نے گزر کے اپنے اپنے ٹھکانے پہ جانا ہوگا۔ پھر حضور نے فرمایا ہوگا جس گھڑی میری بیٹی فاطمہ اس پل کے اوپر سے گزرے گی، آسمان کے بیچ سے ایک پکارنے والا ندا کر کے کہے گا یا اہل معاشر، او حشر والو، خذوا ابصارکم نکسوا رؤوسکم، او حشر والو اپنی نگاہوں کو بھی نیچی کر لو، اپنی گردنوں کو بھی جھکا لو، کیونکہ ابھی پل پر سے فاطمہ بنت محمد کا گزر ہونے والا ہے۔ اس گھرانے کی بارگاہ میں کتنے آلہ اے نبی والے، کتنے آلہ اے نبی۔ وہ پیچھے جو بیٹے احباب ہیں ان کی بھی آواز آ جائے، کتنے آلہ اے نبی جی، لے کتنے آلہ اے نبی جی۔ آخری ہستی حضور کی ہے، پانچویں ہستی پہنتن پاک کے اندر حضور ہے، ان کی جانب میں آپ کو لے کے ایک دو روایتیں سنا کے میری گفتگو ختم، لیکن اس سے پہلے آپ کہیں گے حضور کے لیے کہ کیسے سمجھے کہ تیری شان زمانے، کیسے سمجھے کہ تیری شان والے، جو نہیں سمجھ سکتے تو ان کے لیے خود مٹیں گے وہ تیرا نام مٹانے والے، خود مٹیں گے وہ تیرا نام والے، کیسے سمجھے کہ تیری زمانے والے کیسے اس نبی کی شان کو سمجھ سکتے ہیں کہ جن کی بچپنے کی ایک روایت سنو، میری گفتگو ختم۔ پھر پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں آپ کے پیارے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے کہ ایک دن اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہنے لگے اللہ کے نبی کیا آپ کو پتا ہے کہ میں نے آپ کا کلمہ کیوں پڑھا، میں آپ پہ ایمان کیوں لے کے آیا، میرے ایمان لانے کی سبب اس کی وجہ کیا ہے؟ حضور نے فرمایا چچا بتاؤ کیوں میرا کلمہ پڑھا ہے؟ کوئی میرا معجزہ دیکھا ہوگا، کوئی میری شان تو دیکھی ہوگی جسے دیکھ کے تم نے کلمہ پڑھا ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمانے لگے گویا کہ اے اللہ کے نبی میں نے دیکھا، گویا آپ یہ فرما رہے ہو کہ اللہ کے نبی میں نے دیکھا پتھروں میں بھی آپ کی نبوت کی گواہی دی، پتھروں نے بھی آپ کے کلمے پڑھے، لیکن اس کو دیکھ کے میں نے آپ کا کلمہ نہیں پڑھا۔ میں نے دیکھا کہ درخت بھی آپ کی نبوت کی گواہی دیتے نظر آ رہے ہیں، لیکن اس کو بھی میں نے دیکھ کے کلمہ نہیں پڑھا۔ میرے کلمہ پڑھنے کی وجہ، میرا کلمہ پڑھنے کا سبب یہ ہے کہ اے اللہ کے نبی میں نے دیکھا آپ چھوٹے تھے، بچپنے کی آپ کی عمر تھی، رات کا وقت تھا، آپ پنگوڑے میں لیٹے ہوئے تھے، میں نے دیکھا کہ آپ پنگوڑے سے لیٹ کر اپنی چھوٹی چھوٹی انگلیوں
انگلیوں سے جدھر جدھر آپ اشارہ فرماتے ہیں، آپ کی انگلی کے اشارے پہ آسمان پہ لگا چاند بھی ادھر ہی جھک جایا کرتا تھا۔ دھویا حضور کے چچا نے فرمایا اے میرے بھتیجے، آپ میرے رشتے میں بھتیجے لگتے ہو، لیکن بات تو بڑی تعجب کی ہے کہ میں کلمہ آپ کا کیوں پڑھوں؟ میں نے آپ کا کلمہ کس لیے پڑھا؟ تو فرمایا اے بھتیجے، میں نے دیکھا بچپنے میں آپ انگوڑے سے لینڈ کر جدھر جدھر آپ انگلی کا اشارہ فرماتے تھے، آپ کی انگلی کے اشارے پہ آسمان پہ لگا چاند بھی ادھر ہی جھک جایا کرتا تھا۔ میرے نبی نے آگے سے کیا ارشاد فرمایا؟ حضور نے ان کی جواب کس طرح سے دیا؟ کوئی نبی نہ ہوتا، کوئی اور ہوتا تو شاید اپنی زبان سے کہتا اے میرے چچا جان، کیا پتا مجھے، وہ تو بچپنے کی باتیں، وہ تو میری چھوٹی عمر تھی، مجھے تو یاد ہی نہیں، مجھے کیا پتا وہ بچپنا تک کیسا تھا۔ لیکن میرے نبی نے ارشاد فرمایا او پیارے چچا جان، دراصل وہ آسمان پہ لگا چاند جو ہے، اللہ نے میرے بچپنے کی عمر کے اندر اسے میرے لیے کھلونے کے طور پہ بنا رکھا تھا۔ میں بچپنے میں اس چاند سے باتیں کیا کرتا تھا، وہ چاند مجھ سے باتیں کیا کرتا تھا۔ تو ہم پھر کیوں نہ کہیں ہاں تو اسی نبی کا کلمہ پڑھنے والوں جو بچپنے میں رہ کر آسمان پہ لگے چاند کی حالت بھی جانتے ہیں، اس کی کیفیت بھی جانتے ہیں، اور اس زمانے کی باتیں بھی بتاتے ہیں، تو یہ دنیا دار کیا سمجھیں کہ اللہ کے نبی نے، اللہ کے نبی کو خدا نے کتنی عظمتوں سے نوازا ہوگا۔ کائنات کے خدا نے جتنی بھی عظمتیں تھی وہ ساری کی ساری اپنے نبی کو عطا فرما دی ہے۔ ہم تو پھر کہیں گے کہ یہ کیسے سمجھے کہ تیری شان زمانی، کیسے کہ تیری شان زمانی والے خود مٹیں گے، وہ تیرا نام مٹانے والے خود مٹیں گے، وہ تیرا نام۔ بس آخری شعر پھر پڑھ لو، میری گفتگو ختم، صرف شعر کا کہا ہے کہ کتنے ہے نبی جی کے گلانے۔ آخری مرتبہ ذرا ہاتھوں سے بھی ہم گواہی دے دیں کہ ہم ماہ محرم کے اندر، اس محرم کے مہینے میں اللہ کے گھر میں بیٹھ کر نبی کے پیارے پیارے بچوں کا تذکرہ کر رہے ہیں، حسین پاک کی محبت میں آئے ہیں، تو ساری مسجد سے مل کے آواز آ جائے کتنے ہے نبی جی۔ تاکہ صبح یہ بچے اٹھیں، بچوں کے لبوں پہ کچھ اور ہو نہ ہو، کم از کم اتنا انہیں ضرور یاد ہو کہ
کہ ہم رات مسجد میں گئے تھے، مسجد میں ہم بیٹھے رہے، حسین پاک کی محبت میں کتنا پیارا ذکر ہوا، کتنی اچھی محفل سجائی گئی، اور بچوں کو یاد رہے نہ رہے لیکن اتنا جملہ تو یاد رہے، کون سا کہ کتنے